الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے تعمیری کام کرنے والے اور اس کی آباد کاری کرنے والے، کیونکہ اس کو تعمیر صرف یہی نہیں ہے کہ مسجد بنا کے کھڑی کر دی تو یہ تعمیر ہو گئی، نہیں، مسجد کو پھر دیکھ بھال کرتے رہنا، اس کی مرمت کرتے رہنا، اس کی ضروریات کو پورے کرتے رہنا، یہ بھی مسجد کی تعمیر میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، مسجد کو بنانا بھی اور مسجد کی آباد کاری بھی، یہ سارے کا سارا مسجد کی تعمیر میں آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر مسجد کی تعمیر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے کچھ شرائط بیان فرمائیں. سب سے پہلی شرط من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے والا ہو، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دینے والا ہو، ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والا ہو، صرف اللہ سے ڈرے. مسجد کا متولی، مسجد کی انتظامیہ صرف وہی ہو سکتی جو صرف رب سے ڈریں. جی، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کئی لوگ جو ہیں نا، وہ جیسے لوگوں کو فاقے کا ڈر ہوتا ہے، بھوک کا ڈر ہوتا ہے، یار بھوکے نہ مر جائیں کہیں ہیں، اس لیے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. نماز قائم کروانا تو دور کی بات ہے نا، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، صرف اس ڈر سے کہیں یہ نہ ہو کہ نماز پڑھنے لگے تو ہمارا کاروبار جو ہے نا وہ ڈھیلا پڑ جائے، سست پڑ جائے. میں حاصل پور میں پڑھتا تھا تو ایک مولوی صاحب جو ہے نا وہ کسی دور کے علاقے سے، وہاں پہ چک جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ فتح لگتا ہے، 62 فتح 63 فتح اس طرح کر کے. تو اسی طرح کر کے کوئی ایک چک تھا اسی طرح فتح نام کا نا، تو وہ آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے جی نمازوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، نماز پہ میں ہوں نہ ہوں لوگ خود ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، مجھے کبھی نہیں کہا انہوں نے. میں کہا اچھا. وہ ہمارے ایک دوست تھے، ان سے وہ پیسے لے کے چلے گئے ادھار، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ لینے والا خود آتا ہے، پھر جب اس سے واپس لینے ہو تو پھر خود جانا پڑتا ہے. تو وہ جانے لگے پیسے لینے کے لیے، تو مجھے کہنے لگے یار آپ بھی چلو ساتھ. ہم گئے وہاں پہ، جمعہ کا دن تھا جی، ہم نے کہا جمعہ پڑھیں گے. جمعے کے وقت مسجد میں کوئی بندہ ہی نہیں، مولوی صاحب اپنے گھر میں بیٹھے ہوں. تو ان سے پوچھا یار جمعہ نہیں ہوتا یہاں پہ؟ کہتے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے کہا جہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہو وہاں کسی نے کیا پوچھنا ہے. پورے کا پورا علاقہ، یعنی کہ بہت بڑا ایک گاؤں تھا، وہ چک تھا بہت بڑا، لیکن اس میں وہ مرکزی مسجد تھی، جمعے میں کوئی نمازی نہیں، عام نمازوں میں بھی کوئی نمازی نہیں. ہم نے بھاگ کر کے دوسرے چک میں جا کر کے نماز پڑھی. یعنی اس طرح کا حال ہے. ابھی بھی آپ چلے جائیں گاؤں دیہاتوں میں، وہاں پہ بالکل تعداد کم ہوگی نمازی. لوگ جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. نمازیں بالکل ایسے سمجھے کہ لوگوں نے ایک علامت بچی تھی مسلمان ہونے کی، وہ بھی جا رہی ہے ہاتھ سے. اسی عام دیہاتوں کی بنسبت جو ہے وہ شہروں میں پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. اس طرح کر کے دینی رجحان جو ہے وہ شہروں میں بنسبت دیہاتوں کے زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کچھ دیہاتوں میں رہنا جہاں پہ بالکل جاہل اجڑ رہتے ہوں، بندہ بھی خود بھی جاہل رہ جائے، یہ پسند نہیں کیا گیا کہ ایسی جگہ پہ بندہ رہے جہاں پہ بالکل علم کی روشنی تک نہ ہو، علم کی شمع تک نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اب دوسرا مسئلہ آگے جی مسجد میں حق کہنے کا، کلمہ حق بلند کرنے کا، جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انتظامیہ جو ہے وہ کسی سے ڈرنے والی نہ ہو، کسی کا خوف نہ رکھے سوائے اللہ تبارک و تعالی کے. تو آج ذرا اندازہ لگائیں ہمارے ائمہ مساجد، خطباء اور انتظامیہ خود کیسے ڈرتے ہیں حق کہنے سے، حق کو سننے سے، حق کو سمجھنے سے. بڑی بڑی سوسائٹیوں میں آپ چلے جائیں، مولوی صاحب کو تقریر لکھی ہوئی ملے گی. تقریر لکھ کے، ہمارے ایک دوست ہے، یہ اسٹیٹ لائف جو سوسائٹی ہے نا، وہاں پہ وہ خطیب ہوتے تھے مولوی صاحب، خیر سے وہاں لگ گئے ایک سوسائٹی میں. اب ہوا یہ کہ وہ تقریر کرتے تھے جو، تو بدھ والے دن ان کو دیتے تھے لکھ کر کے. جمعرات کو وہ پڑھ کے پاس کرتے تقریر، یہ بات کرنی ہو یہ نہیں کرنی، پھر وہ مولوی صاحب تقریر کیا کرتے.
انہوں نے کو 8-10 سال وہاں نکالیں، تو اس طرح کر کے یعنی کہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین جو ہے نا وہ اس طرح کر کے محدود کر دیا گیا بالکل. یعنی کہ مولوی کو ہمیں کہنا بھی چاہے گا، انتظامیہ منع کر دے گی، نہیں جی یہ تقریر آپ اس طرح نہ کیا کریں، یہ ایسے نہ کہیں ویسے نہ کہیں، کیونکہ یہاں پہ بڑے مسائل ہیں جی. ٹی وی بھی جاتے ہیں مولوی، وہاں پہ ٹی وی کے انتظامیہ پہلے منع کر دے گی، مولوی صاحب یہ بات آپ نے نہیں کر رہی. ہوتا نہیں ہوتا ایسا کہیں پہ بھی. اب تو نعوذ باللہ من ذالک دین حق جو آقا علیہ السلام لے کے آئے نا وہ تو بالکل محدود کر دی گئی. بس یہی بیان کریں جی میٹھا کھانا کیسے ہے جی، روٹی کیسے کھانی ہے آپ نے، اور مسواک کیسے کرنا ہے، مسواک کتنی بار کرنا سنت ہے، مسواک کی جو ہے نا وہ لمبائی کیا ہونی چاہیے. میں نے کہا مسواک کی لمبائی پوچھنے والے حضور کی تلوار کی لمبائی بھی پوچھ ہیں جی. پگڑی کا وزن پوچھنے والے کبھی یہ بھی پوچھا آقا علیہ السلام نے جو جنگی لباس پہنا تھا اس کا وزن کیا تھا. یہ چیزیں نہیں پوچھتے اور نہ یہ بتاتے ہیں نہ بتانے دیتے ہیں کسی کو. یہی ڈر رہتا ہے یار فلاں چودھری ناراض ہو جائے گا، فلانا بندہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے جب تک ہم نے اپنے دل سے یہ دھڑکا نہیں نہ نکالا کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، رب تبارک و تعالی نے ہمیں حق کہنے کی توفیق نہیں دی. کہتے ہیں حق کہنے کی توفیق رب تبارک و تعالی نے ہمیں تب دی ہے جب یہ ہمارے دل سے رب تبارک و تعالی نے یہ بات نکال دی کہ کون کیا کہے گا، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. پھر ہم حق کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر ہم نے حق کہا. پھر دیکھیں پورے روئے زمین پر صرف احمد بن حنبل بچتا ہے جو حق کہنے والا ہے اور اسی کو کوڑے مارے جاتے ہیں. باقی تو سارے بیچارے کمپرومائز سمجھوتا کر جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے جی رہنے دیں، کوئی کہتا ہے چل یار کچھ نہیں ہوتا، یہ حکومت ظالم ہے، یہ نکل جائے گی، یہ مر جائیں گے، پھر ہم حق کہنا شروع کر دیں گے. تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر پر اہل سنت کے امام ہونے کا تاج اس لیے سجاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی کٹھن دور کے اندر بھی کلمہ حق کہا ہے. اندازہ لگا جی. آج حکومتوں کو بھی ڈر ہے کہ مولوی حق نہ کہیں، انتظامیہ کو ڈر ہے مولوی حق، یہ پولیس والے یہ بھی حق کہنے پر پکڑ لیتے ہیں جی. ایک امام مسجد ہے جی، میں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے 2 نوجوان جو ہے نا امام مسجد کے پاس ہے جی، جہاد جو ہے وہ کب لازم ہوگا ہم پر، جہاد کب کریں گے جی. شام کے وقت اسی مولوی صاحب نے جاسوسی کی، شام کے وقت دونوں بچے اٹھا لیے گئے. بتائیں وہ دونوں لڑکے غائب ہو گئے جی، اٹھا لیے گئے. بات کس سے کی تھی؟ امام سے کی. جب ہماری حالت یہ ہوگی حق کہنے کے معاملے میں کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندہ ہی ڈر رہا ہوگا، تو بتائیں یار پھر حق کہنا کس نے ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ حق بلند کریں. مکہ مکرمہ سے آقا علیہ السلام کو نکلنے پہ مجبور کیا جائے، آقا علیہ السلام کو تکالیف شاقہ دی جائیں، تو آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی جا کے کھانا بنتا تھا ہمارے گھر میں ہنڈیاں چڑھی ہوتی تھی، ابو لہب جو ہے یہ کہیں سے اجڑی لے کے آتا اور نشانہ باندھ کے پھینک دیتا ہماری ہنڈیا کے اندر، اسے خراب کر دیتا. بتائیں. اور آج میں اور آپ جو ہیں وہ 60 سال ایک امام ایک مسجد میں رہے، خدمت کر کے وہاں سے جائے اور کوئی بندہ اسے کہے کچھ تک نہ، سارے بندے ہی اس سے راضی ہوں کہیں جی واہ کیا بات ہے جی امام صاحب تمہارے مزے کی بات ہے. تو بتائیں پھر. اچھا یہ تو بڑی باتیں ہیں نا، بڑی باتیں ہیں، کلمہ جہاد بلند کرنا، کلمہ حق کہنا، رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کی بات کرنا، پھر جناب جو بھی بندہ اس کے سامنے آ رہا ہے اس کو کلمہ حق کہنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. نعوذ باللہ من ذالک ہمارے مولوی تو نماز کا مسئلہ تک نہیں بتاتے. لوگ غلط نماز پڑھ رہے ہیں اسے یہ تک نہیں کہتے کہ یار آپ نے یہ کیوں کیا. ٹھیک ہے نا جی. میں پیچھے مسجد میں تھا، وہاں ایک بندہ نماز پڑھنے آیا جی، نماز اس نے پڑھی، یہ باندھے ہوئے تھے، اس نے قمیض شلوار جو ہے نا اس نے اڑسی ہوئی تھی اوپر. میں نے اسے کہا یار اس طرح شلوار جو ہے نا اڑس کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. چلو ایک بار تو اس نے سن لیا مسئلہ خاموشی کے ساتھ. میں نے کہا اچھا جی بڑی مہربانی ہے آپ کی. دوسرے دن پھر 2-4 دن ٹھہر کے نماز پڑھنے لگا، اس نے یہ بازو جو ہے نا یہ اڑسے ہوئے تھے یہاں تک. میں نے اسے کہا جی یہ آپ نے جو بازو اڑسے ہوئے نا اس سے نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے. اب وہ گرم ہو گیا. قوم کا جٹ تھا، میں پیشے کے حساب سے جٹ تھا، کھیتی باڑی کرنے والا تھا میں بھی. تو اس نے وہ بھتر گیا یہ فل، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ ہر وقت کی نوکٹوں کی یہ مجھے پسند نہیں ہے. اب میں نے اسے پتہ کیا کہا، میں نے کہا یار دیکھو بات سنو، تم اس طرح اکھڑو گے نا میں نے پھر بھی تمہیں بتانا ہے. مجھے پتہ ہے مریض جو ہے نا جب ڈاکٹر اسے انجیکشن ٹھوکتا ہے نا وہ چیختا ضرور ہے، تو میں نے تو تیرا علاج کرنا ہے. جس چیز کا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فن دیا ہے وہ تو میں نے تجھے بتانا ہے بھائی. میں نے تیرا علاج کرنا تو جتنا مرضی پتر جتنا مرضی غصہ کر. ہاں جی. یعنی کہ اب یہ لوگ سننا بھی نہیں چاہتے. ہمارے ایک دوست نے کراچی کے وہ بتانے لگے کہ میں نے حدیث پاک لکھ دی
وائٹ بورڈ پر یہ جو ہوتا ہے نا لکھا ہوا ساتھ، اس پر لکھ دی 3 باتیں جس میں وہ بندہ منافق ہوتا ہے. کہتا ہے مسجد کا سیٹ جو تھا وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا یہ مجھے کہا ہے اس نے، یہ میرے لیے لکھی ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تینوں کام میں بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا یار اگر اس نے بیان لکھی تھی تو خاموش ہو جاتا، کسی کو کیا پتہ تھا کہ تو بھی اسی میں ہے. تو نے ناراض ہو کے سب کو بتا دیا کہ تینوں شانیں آپ میں بھی پائی جاتی ہیں. یعنی کہ باقی سارا کچھ برداشت ہے یار، پوری دنیا میں گھر میں بیوی لڑ پڑے برداشت ہے، امام نے بات کیوں کی، مسئلہ کیوں بتا ایسی کیسی امام کی ہیں. سچی بات. ایک مولوی صاحب ہمارے وہ بیان کر رہے تھے، کہتے یار کوئی بندہ مسجد میں آ کے امام کو لڑے نا تو اس سے غصہ نہ کیا کریں. انہوں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا وہ بیچارہ چاچی سے مار کھا کے آیا ہوتا ہے، اب چاچی بھی لڑے اور مولوی صاحب بھی لڑ پڑے دونوں، تو کام تو پھر خراب ہو جائے گا. چلو ایک بندے تو برداشت کر لے. میں نے کہا یار جس کو کھانا کھلا رہا ہے وہی برداشت کرے، مولوی بیچارہ کیوں برداشت کرے بھلا بتائیں. ہیں جی اس طرح کر کے کوئی مسئلہ شریع سننے نہیں چاہتے لوگ. ہیں جی اس کے لیے بھائی ضروری ہے کہ بندہ قربانی دے. ہیں جی کوئی نہیں، عزت حلال کروا لے اپنی. ہیں جی لڑتے ہیں یار لڑتے رہیں، دین حق بیان کرنا ہے ہم نے، وہ ہم سنائیں گے آپ کو. ہے یا نہیں ایسا؟ ہاں دین حق بیان کرنا ہے، جو مرضی کہتے رہیں. ہیں جی چیختے رہیں چلاتے رہیں، آپ دین بیان کرتے رہیں. یہ میں علماء کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. ہیں جی آپ ہمت تو باندھیں یار، آپ بولے تو صحیح. کچھ سال لڑائیاں رہیں گی، کچھ سال مسئلہ رہے گا، پھر وہی لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو آپ کا حامی بنا دے گا. آپ دیکھیں نا ذرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا مکہ مکرمہ میں. ہیں جی وہی لوگ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ لڑنے والے تھے، پھر وہی لوگ حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہیں جی غزوہ احد کے اندر کس بندے نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے فتح ہوئی یہ جنگ پانسا پلٹا، اس کا پیچھے سے آ کے حملہ کیا. اللہ اکبر. صلح حدیبیہ کے بعد خود مسلمان ہو جاتے ہیں خالد بن ولید. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ہیں جی آقا علیہ السلام جنگ کے لیے روانہ کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو. سب کہنے لگے حضور خالد بن ولید کو بنا دیں آج امیر، جھنڈا اسے دے دیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار ہو یا رسول اللہ میں تو ابھی مسلمان ہوں، آپ کسی پہلے والے بندے کو دیں. وہ تلوار پکڑے اور جائے لڑنے کے لیے. ہیں جی میرے آقا علیہ السلام نہ سب کی رائے یہی ہے کہ تلوار خالد کے ہاتھ میں ہو. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید نے تلوار اس طرح باہر نکالی نہیں جی نیام میں، جی نیام سے باہر نکالی تلوار اور اس طرح ہوا میں لہرائی. اللہ اکبر. حضور نے تلوار کو دیکھا میرے آقا علیہ السلام میں ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، میرے اللہ نے اب اپنی تلوار باہر نکال لی ہے. اللہ اکبر. اسی سے نام پڑ گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سیف اللہ، رب کی تلوار. اللہ اکبر. پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب جا کے رومیوں میں گھسے، گھمسان کی جنگ ہوئی. پورے رومی جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام سنتے ہی جناب ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کانپنے شروع ہو جاتے اور سان خطا ہو جاتے. انہوں نے کہا یا رب کی تلوار ہمارے علاقے میں بڑھ رہی ہے، رب کی تلوار آ گئی ہے. جس جہاں خالد بن ولید پہنچ جائیں وہاں خیر نہیں ہے کسی. اللہ اکبر کبیرہ. وہی لوگ تھے نا یار جو پہلے اسلام سے ٹکرانے والے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نرم کیا، ان کے دلوں کو مائل کر دیا. وہی لوگ جو ہیں وہ جناب پھر کھڑے ہو گئے حق کے لیے. ہیں جی یہیں پہ ہمارے ایک دوست تھے، میں شروع میں رمضان شریف میں صبح کے وقت میں درس دیتا تھا، پھر عصر میں پھر پکڑ لیتے تھے بندوں کو، عشاء کے بعد پھر پکڑ لیتا تھا. وہ الجھ پڑے میرے ساتھ کہ مولوی صاحب تسی کی کام پڑے ہیں رات دن 3 باری پڑھ لیں تو اور بھی کام ہوتے ہیں. ہیں جی پھر وہی جو ہے نا وہ دو ربانی صاحب آپ جانتے ہیں ان کو. ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پھر دل جو ہے نا وہ دین کے لیے ایسا کھولا. وہی آپ کبھی کبھی فون کرتے ہیں مجھے، کہتے ہیں جی یہاں تو کوئی حال نہیں ہے. انہوں نے ایک بار ان کے محکمے کی مسجد تھی تو وہ سارے افسر ہی بیٹھے ہوئے تھے، مولوی صاحب وہ بڑھیا والا قصہ سنا رہے تھے. وہ جی بڑھیا کوڑا پھینک دے دیا آقا علیہ السلام پر. تو کبھی ربانی صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزا خیر دے، وہ کہتے ہیں میں بیچ میں ہی کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مولوی صاحب وہ ذرا کعب بن اشرف قتل والا قصہ بھی سنا دیں ساتھ. وہ جو گستاخی کرتا تھا اس کو حضور نے قتل کروایا تھا، ذرا وہ بھی سنائیں. ابو رافع کا قصہ بھی سنا دیں. کہتے مولوی چپ ہو گیا، اب کیا سنا ہے، کیونکہ سامنے سارے افسر بیٹھے تھے، ان کو راضی کرنے کے لیے میٹھی گولیاں بانٹ رہا تھا. میں نے ایک دم جو ہے اسے دوسری بات کر دی. ہیں جی وہ کیا کہتے ہیں کوار گندل اکتے اکھڑا سانو ہور بھی بوٹیاں دا پتہ ہے. وہ صرف وہ میٹھی بوٹیاں جو ہے نا میٹھی گولیاں کھلا کے لوگوں کو جی ان کو غفلت کی نیند سلانے میں ہمارا یہ ہاتھ ہے یار. جی کاش کہ ہم لوگ بیدار ہوئے ہوتے. تو اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر بندے کھڑے کرتا ہے. جی پھر بس حق کیا نہیں کہ بندہ خود ہمت کرے. آزمائشیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایک بزرگ کے پاس میں ایک بندہ گیا، تو جی شاگرد تھا ان کا،
نے کہا جی کوئی جگہ لے دے، میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں کسی مسجد میں. انہوں نے کہا یار اس طرح کر، بات سن، فلاں علاقے میں ایک مسجد ہے، وہاں پہ جا کے کام کر دوں. وہاں جا کے کام شروع کر دیا. کچھ دنوں میں لوگوں نے باتیں کی، وہاں سے بھاگا واپس آیا. کہنے لگے جی حضرت وہاں تو بڑی تکالیف ہیں. انہوں نے فرمایا یار بات سن، میرے آقا علیہ السلام نے کتنے سال مکہ میں گزارے تھے؟ انہوں نے کہا جی اتنے سال گزارے تھے. میں تو نے گزار لیے اتنے؟ اس نے کہا جی میں نے تو نہیں گزارے. تو فرمایا کہ آسانی مدینے والی تو تب بھی آتی جب مکے والی مدت پوری کی جائے. کلمہ حق کہنے والا ہو تو آسانی والی مدت تو مدینے جا کے آتی ہے، مکے میں تو نہیں آتی بھائی. مکے میں بھی آسانی کی راہیں کھلتی ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ کے، اور تو کم از کم اتنے سال تو گزار. یہ بھی ایک حکمت والی بات ہے. میں کئی دوستوں کو سمجھاتا ہوں، میں نے کہا یار بات سنو، کسی علاقے میں آپ جاتے ہیں، وہاں آپ کو تکالیف آتی ہیں، وہاں بیٹھ کے آپ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. جتنے علاقے کے وڈیرے ہوتے ہیں اس طرح جو اپنے دماغ میں چودھری سوار ہوتا ہے، وہ لڑاکے ہوتے ہیں، ہاں جی لڑائیاں کرتے ہیں، وہ جی ہماری پارٹی کی بات، ہمارے بارے ہماری ہماری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا آپ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھانا شروع کر دیں، بچوں کو پڑھائیں. ہاں جی ٹھیک 11 سال بعد جو بچہ آپ کے پاس پڑھتے ہے آج 11 سال کا ہے، وہ 10-11 سال کے بعد مکے والی مدت پوری ہوگی، وہی بچہ جوان ہو جائے گا. ہاں جی اس کا ابا کو بات بھی کرے گا تو بیٹا اس کے سامنے ہوگا. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ لڑنے کی؟ آپ بس ہمت کے ساتھ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، انشاءاللہ پھر آسانی ہی آسانی ہوگی. ہے یا نہیں ایسا؟ یہ طبعی بات ہے. آپ کہیں پہ بھی جھوٹ بھی کہہ دیں نا، یہ نہیں کہ سارے لوگ انکار کر دیں، آدھے لوگ مان جائیں گے، آدھے لوگ کہیں گے یار بات تو صحیح ہے ان کی، ہے جی. اور آپ سچ کہہ دیں، سچ کہنے میں بھی یہی لوگوں کی طبیعت ہے، کچھ لوگ ماننے والے بن جائیں، کچھ انکار کرنے والے بن جائیں. تو آپ کا کام ہے آپ کہتے رہیں، ہیں جی. انکار کرنے والے جو ہیں ان کو ماننے والے خود ہی سمجھا لیں گے، بس آپ کا کام ہے حق کہتے رہیں. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، انتظامیہ کے لیے یہ شرط ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں. ہیں جی بتائیں ہم لوگ کس سے ڈریں یار؟ ہم لوگ تو لوگوں سے ڈریں. ہیں جی اور یہ بھی بڑا عزم والا کام ہے، ہمت والا کام ہے کہ کہیں پہ امام حق کہنے والا اور انتظامیہ اس کے لیے لڑے. امام تک بندے کو نہ آئیں دے. ہیں جی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کسی کو توفیق دیتا ہے. یہ میں سارا اسی آیہ مبارکہ کے پس منظر میں بیان کر رہا ہوں کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ رہے. ہاں بھی حق کہا ہے، قرآن کہا ہے، حدیث کہی ہے، بیان کی ہے. اگر قرآن اور حدیث نہیں ہے تو آپ بتا دیں ہمیں، ہم ان کو فارغ کر دیتے ہیں. اگر قرآن حدیث بیان کیے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ مانو. یہ کیا طریقہ ہوا ہے جی؟ یار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو بندہ روزی کمانے کے لیے اور روٹی کمانے کے لیے بچوں کے لیے ایسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں عزت نہیں ہے بندے کی، ہیں ایسی جگہ پہ. اب بتائیں نا، میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کو کہے یار باہر ریڑھی پہ کھڑے ہو جائیں، روڈ پہ کھڑے ہو کے بیچیں، ہم نہیں کھڑے، وہ بھی تو بیچارے کھڑے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی. تو ایسی جگہ پہ بندہ کھڑا ہو جائے. اب کئی مسلمان ہیں ہمارے گٹر میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے. فرمایا حضور نے جو بندہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جائے روزی کمانے کے لیے حلال روٹی کی فکر میں، جو عزت والی جگہ نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیء المفہوم عرض کر رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جی. تو یار جو جس بندے کو پتہ ہے میں کلمہ حق کہوں گا میری عزت نہیں رہے گی، یا میں کلمہ حق کہنے والے کا دفاع کروں گا میری عزت نہیں رہے گی، تو بتائیں یہ جو روٹی کمانے کے لیے اپنے پیٹ کے لیے جائے اور بےزتی والی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی عزت جنا داؤ پہ لگا دے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں عطا فرمائے گا. تو اس میں بھائی حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے. ہمارے ایک بزرگ تھے، شام کے بہت بڑے بزرگ تھے، اپنے مدرسے کے بچوں کے لیے نا دکانوں پہ چکر لگاتے تھے، جا کے ان سے پیسے مانگتے تھے. ہیں جی ایک دکان والا جو نا عجیب قسم کا بندہ تھا، وہ گیا اس کے پاس، جا کے اسے کہنے لگے کہ یار وہ مدرسے کے لیے جو ہے نا کچھ دے دو بچوں کے لیے. وہ دکان والا پان کھا رہا تھا، اس نے پان کی پیک پھینک دی ان پر. بزرگ بہت بڑے عالم تھے، ان پر پیک پھینک دی پان کی گندی تھوک. جب وہ ان پر گئی نا تو آگے سے انہوں نے غصہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی قمیض اٹھا کے کہا یار یہ تو میرے لیے ہو گیا، اب میرے مدرسے کے بچوں کے لیے کیا ہے تیرے پاس؟ یہ تو نے مجھے دیا ہے، اب مدرسے کے بچوں کے لیے کیا ہے تیرے پاس؟ بھائی حقیقت والی بات، ان سے بھی آپ پوچھ لیں، ہمارا بھی لوگوں سے پالا پڑتا رہتا ہے. ایک عالم ہے بہت بڑے، وہ کہتے ہیں میں ایک سیٹ کے پاس گیا، میں نے جا کے اسے کہا یار اس طرح ہمارے بچے ہیں مدرسے کے، ان کے کھانے کا انتظام اگر آپ سے ہو سکے کچھ نہ کچھ. تو کہتے ہیں وہ ایسے چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، کرسی پہ نیچے وہ لگی ہوئی تھی پھرکی گھومنے والی، کہتے ہیں اس نے اس طرح گھمایا اور پرے ہو گیا میری طرف پیٹ کر لی. کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا، اس نے بات ہی نہیں سنی. اندازہ لگا جب ہمارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا وہ
یہ جو پیسے والے لوگ ہوں گے یہ بخیل ہو جائیں گے، یہ کنجوس ہو جائیں گے. یعنی کہ کنجوس بخیل بئی معنی کہ وہ حق پر جہاں پہ حق بنتا ہوگا وہاں پیسہ خرچ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور وہی آج ہو رہا ہے. ان سے کہا جائے نا یہ 11ویں کرنی ہے 40 دیگیں پکا دو جی، میلاد کا جلوس ہے جی، اتنے جوس بانٹ دو جی. ہاں جی مدرسے کے طالب علم ہو کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے آپ روٹی دے دو سر کھجانے لگ جائیں گے. مولوی صاحب پہلے بھی تو اتنے مدرسے چل رہے تھے، آپ نے ہمیں پنگا لے لیا مدرسہ بنانے کا. یہ باتیں سنی ہیں میں نے خود اپنے کام میں سنی. آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اتنے مدرسے موجود تھے پہلے، آپ نے بھی مدرسہ کھول لیا. کیوں کھولا آپ نے؟ حساب لگائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ اکبر. شرطیں کیا بیان کی؟ من آمن باللہ، من آمن بالیوم الاخر 2 شرطیں، واقام الصلاۃ 3، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دے 4، اور 5 میں فرمایا ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، کلمہ حق کہے. اور فرمایا کہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، میں کہ پھر قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت والے بن جائیں، یہی لوگ ہدایت والے بن جائیں. جی یہی لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. کیوں؟ کلمہ حق کہتے رہیں گے، کلمہ حق سنتے رہیں گے، حق کا دفاع کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے گا. معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ایسی انتظامیہ ہو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، ایسا وہاں پہ خطیب ہو جو کلمہ حق بلند کرے، تو بات ہے پھر جو لوگ آئیں گے وہاں پر میں قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے. وہ بھی پھر حق پسند ہو جائیں گے، حق پرست ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے، ایمان پختہ کرنے والے وہ لوگ بن جائیں گے. جی تو اس طرح یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے خود. جی جہاں پہ کلمہ حق کہنے والے علماء ہوتے ہیں نا، وہاں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فہم عطا فرما دیتا ہے. ایک عالم تھے، ان کے علاقے میں درس قرآن ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ درس قرآن ہوتا تھا. تو کہتے ہیں اس علاقے میں ایک بچے سے جا کر ایک مولوی صاحب نے پوچھا یار سنا تو بھی کبھی درس میں گیا ہے؟ اس نے کہا جاتے رہتے ہیں، روز جاتے ہیں. بچہ بھی چھوٹا سا تھا. انہوں نے کہا جاتے رہتے ہیں، روز جاتے ہیں. اس نے کہا اچھا تو پھر نے کہا آج درس کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اس پہ درس ہوا تھا. ہاں جی. اس نے کہا پھر اس میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں جو ہے نا کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہیں تو کچھ اپنے حبیب کو دی ہیں. اس نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا 2 باتیں رب کی اور 2 باتیں حبیب کی. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں. یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ یہ کرو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے وسیلے سے. اور 2 چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہیں. وہ کیا ہیں جی؟ یہ 2 چیزیں حبیب کریم علیہ السلام کے لیے. وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے میں حبیب پر ایک تو ہم نے حوض کوثر دے دیا آپ کو ہے جی، اور دوسرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شان ہے کہ اللہ پر حبیب پیارے تیرا دشمن جو ہے وہ ذلیل رہے گا. 2 چیزیں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دی ہیں، 2 چیزیں اپنے رکھی. اب بتائیں یار چھوٹا سا بچہ یہ ہوتا ہے ذوق، بچہ بیٹھنے لگ جائے. ہے جی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچہ جہاں پہ بچے اتنے سیانے ہو جاتے ہیں رب تعالیٰ کا قرآن سن کے، رب تبارک و تعالیٰ انہیں قرآن کا نور عطا فرماتے، تو وہاں بڑوں کی شان کیا ہوگی؟ بڑے جو روز قرآن سن رہے ہوں. سچی بات ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دین کا ایک مسئلہ کسی کو بتا دینا جو ہے نا یہ پوری دنیا کے برابر، پوری دنیا کے برابر، پوری دنیا کو خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے. اندازہ کسی کو ایک مسئلہ دین کا بتا دینا، تو صبح صبح کتنے مسائل سنتے ہیں جی. اگر یہی مسائل جو ہم سنتے ہیں جا کر کے اپنے گھر والوں کو بیان کریں، جہاں کام پہ جاتے ہیں وہاں بیان کریں، یا کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ایسے درس لگا دیں موبائل سے، موبائل تو آئے کے پاس ہوتا ہے، درس لگا دیں ہاں جی، وہ بھی خائی نہ خائی سنے گا، 2-4 دن ایسے اٹکیلیاں کرے گا، بعد میں وہ سننے لگ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں محبت پیدا کر دے گا. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ اسی طرح کر کے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی ہے درس سننے کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، میں قریب ہے، امید ہے کہ پھر یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت والے بن جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ہدایت والے بن جائیں گے. کل انشاءاللہ اسی آیت مبارکہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں.